السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر امرین سلمان ہے اور میں سنا کے ادارے سے منسلک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے صحت کی، اور جب صحت کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم جسم میں کون سا آرگن ہے؟ دل جو ہے اس کی صحت کے بارے میں ہم لوگ بہت غافل رہتے ہیں جب تک کہ علامات نہ آ جائیں یا اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دیکھیں، بیماری میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، یعنی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور سب سے زیادہ یہ بات صادق آتی ہے دل کی صحت کے لیے، کیونکہ ہم نے عام طور پہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کسی جاننے والے کے، کسی عزیز رشتہ دار کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، بظاہر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اچانک پتہ چلا کہ وہ دل کے عارضے میں یا تو خدا نخواستہ جاں بحق ہو گئے اچانک اٹیک آنے سے، یا پھر ایک طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ دیکھیں، اس کا بہت زیادہ دار و مدار تو ہماری روزمرہ کی جو زندگی کے طریقے بدل گئے ہیں۔ کھانا پینا گھر کا سادہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم جنک فوڈ اور بازار کے مرغن کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جتنی پہلے ہمارے باپ دادا یا ہمارے انسیسٹرز جس طرح واک کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، جسمانی ورزش کرتے تھے، وہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی بیماری کی علامات ظاہر ہوں، ہم اس سے پہلے اس کو اس طرح سے اپنی کیئر کریں کہ وہ ہمیں یا تو لاحق ہی نہ ہو، یا اگر ہونی بھی ہے تو وقت سے پہلے ہم اس کی تشخیص کر لیں۔ اب وقت سے پہلے ہم کیسے تشخیص کریں جب کوئی علامت ہی نہیں ہے؟ اس کے لیے کچھ بہت ہی سادہ اور آسان ٹیسٹ ہیں، جو کہ ایک آپ خون کا ٹیسٹ دیں گے اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے سی بی سی کا ٹیسٹ ہم کرتے ہیں عام طور پہ انفیکشن، بخار وغیرہ میں۔ دل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ خون کی کمی اگر ہے ہمارے اندر، ہیموگلوبن کم ہے، تو دل کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مختلف اور ٹیسٹ ہیں، جیسے شوگر کا ٹیسٹ ہے۔ اب شوگر کا دل سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے جناب، کیونکہ دل کی زیادہ تر بیماریاں نالیوں کو متاثر کرتی ہیں، اور شوگر بھی وہی کام کرتی ہے۔ تو یہ 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سالانہ، اگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں شوگر ہے، ہم سالانہ ایک FBS اور HbA1c اگر ہم کرا لیں، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر ہمیں شوگر ہونے تو نہیں والی یا ہو تو نہیں چکی، تو علامت آنے سے پہلے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خون میں چکنائی ہوتی ہے مختلف قسم کے، آپ نے سنا ہوگا کولیسٹرول۔ سو دیر از گڈ کولیسٹرول اینڈ دیر از بیڈ کولیسٹرول۔ اس کا ایک نارمل تناسب اگر ہوگا، وہ ہمیں ایک سمپل فاسٹنگ خون کے ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، کیا ہمیں دواؤں کی ضرورت ہے یا ہمیں مزید جسمانی ورزش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں بلڈ پریشر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی دل پہ ایک اثر انداز ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر اگر آپ کو ہے، بہت ساری ایسی ادویات ہیں جس میں ہم کو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے خون میں جو نمکیات کا تناسب ہے وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو گیا، یا ہماری گردوں پہ بلڈ پریشر کا کوئی ایسا برا اثر تو نہیں پڑنا شروع ہو گیا۔ اس کے لیے سیرم کریٹینین کا ٹیسٹ ہے۔ تو یہ تمام ٹیسٹ بالکل آسان طریقے سے آپ کو بلڈ کا سیمپل دینا ہوتا ہے اور آپ کے پاس اس کی رزلٹ آ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس مہنگائی کے دور میں میں آپ کو ایک مزید اسٹریس دے رہی ہوں کہ اتنے سارے ٹیسٹ بتا رہی ہوں۔ دیکھیں، ایک تو ہر شخص کے لیے ہر ٹیسٹ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ بنیادی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ اچھا، جہاں پہ ٹیسٹ کی قیمت کی بات آتی ہے، ایک خوشخبری میں آپ سے شیئر کروں گی کہ سینا ڈائگنوسٹک لیبس کا افتتاح ہو چکا ہے، اور یہ نہ صرف معیاری آپ کو رزلٹ دیتے ہیں، بلکہ بہت ہی مناسب قیمت میں، جو آپ جتنی بڑی ISO سرٹیفائڈ لیبز ہیں ان سے کمپیئر کریں تو بہت ہی مناسب قیمت میں۔ اس کے علاوہ ایک سہولت اور ہے، اگر آپ نکل نہیں پا رہے یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے جس کو لے کے جانا ٹیسٹ کروانا مشکل ہے، ہمارے پاس ہوم سیمپل کلیکشن کی سہولت بھی موجود ہے۔ تو جہاں پہ لیبس کا ذکر آئے، پلیز آپ سینا ڈائگنوسٹک لیب کو ضرور یاد رکھیے اور اپنے دل کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ سینا ڈائگنوسٹک لیبارٹری، کوالٹی بھی اور ثواب بھی۔